یہ حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوبصورت بزم سجی تھی، صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت تھے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے۔ اسی نے کمال حضرت وہ لکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، اب وہ جگمگ جگمگ تارے کون سے ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگمگ تارے، حضرت بلال، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد ہیں، جناب سلمان فارسی ہیں، جناب مصعب بن عمیر ہیں، جناب سیدنا عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہے، اکثر سوچتا ہے کیا شانیں تھی جو ان کو دیکھا کرتے تھے۔ اب دیکھو نا حضرت جی، صرف نام مبارک لیے تو دل ٹھنڈا ہو گیا، ایک دفعہ ایمان میں جوش مارا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر سن کے یہ حال ہے تو پھر جو ان کو دیکھا کرتے تھے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سن کے کیفیت بدلی ہے کہ محفل میں گرمی آ گئی، تو اگر سن کے یہ حال ہے تو پھر جو دیکھا کرتے تھے پھر حضرت ان کا کیا کہنا ہے؟ ان آنکھوں پہ قربان حضرت، جن مبارک آنکھوں نے ان کو دیکھا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ وہ آپ کا اٹھنا دیکھ، وہ آپ کا بیٹھنا دیکھ، وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک خدمت میں کھائے، قربان جاؤں جی ان شانوں والے لوگوں پہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں شہباز خدمت تھے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے اس دروازے میں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں جی ہماری توجہ دروازے کی جانب تھی کہ کون آتا ہے سب سے، تو صحابہ علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام طرح داخل ہوئے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے، یہ بعد میں اس بات کو جب نبی علیہ السلام مدینہ جلوہ گر ہوئے، آپ نے مدینہ کو نوازا، آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، یہ تب ان کا اپنا بیان کہتے جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کو دیکھنے گیا کہ بھئی دیکھیں تو صحیح، تو انہی کا بیان ہے۔ کہتے جب میں حاضر خدمت ہوا اور میری پہلی نظر نبی پاک علیہ السلام کی روح نور پہ پڑی تو کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے نکلا، وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا سونا چہرہ یہ کسی سچے کا ہو سکتا ہے۔ ادھر پھر کسی نے لکھا تھا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ انہوں نے پھر ایک کلمہ پہلے علماء یہود حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے میں دیکھنے گیا، یہ دیکھ کے تو آئے، جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں، دیکھیں کہتے ہیں جیسے دیکھا بے ساختہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہو سکتا ہے۔ اور قربان جاؤں جی اس سونے چہرے کے سون پہ بھی کہ اما عائشہ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ اللہ حضرت یاد رکھی اس نے یوسف پہ پردہ کوئی نہیں، لیکن ادھر تو محبوب کے حسن پہ کئی ہزار پردے تھے۔ یہ تو حضرت بزرگوں نے لکھا ہے اپنا محبوب دیتا ہے کوئی کسی کو؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی، دیکھو ہمیں اپنے محبوب دے، اپنے محبوب دے وہ وکری بات ہے، اساں قدر کوئی نہیں کیتی ہے، اساں قدر
جھوٹ بولنا ہو تو جتنے مرضی بولو، میں نے کون سا آپ سے چندہ لینا کہ میں آپ کی خوشامد کروں۔ ہم نے قدر میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، فرماتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر انہوں نے کی، ہم نے کیا کیا؟ پتہ بھی یہ چہرہ انور کی داڑھی شریف تھی، پتہ بھی یہ سر مبارک پہ یہ ٹوپی تھی یا امامت تھی، پتہ بھی یہ سر مبارک پہ زلفیں تھی، سب کو پتہ ہے آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا پینا کیسا تھا، آپ کے معاملات تھے۔ بتاؤ کون سا عمل ہمارا ان کے حکم مبارک دے؟ ہاں جتھے اپنی کوئی ہوئے نا اتھے یاد میں حضرت سیدنا محمد بن کعب بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے دل کردہ حاضر تو گئی، اس حاضری پہ بھی اس حاضری پہ بھی فرمائش فرمائش حضرت یوسف کو دیکھ کے انہوں نے انگلیاں اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ یہ لکھا ہے جی کہ کیونکہ پردہ کوئی نہیں تھا، لکھا جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تو آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ وہ قحط پڑا جو جمع تھا ختم عرض کی تھی ان کی کرنا ہے، فرمایا سب کو باہر جمع کرو، سارا مصر آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے رخ مبارک سے آپ نے کپڑا ہٹایا۔ لکھا یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ 3 ماہ تک نہ مصر والوں کو بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ حسن یوسف قربان جاؤں، پھر ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اور میں نے صرف کہا نا اتھے پردہ سی اتھے پردہ اگر حضرت ادھر ایک بھی پردہ اٹھ جاتا تو شاید حال اس سے بھی زیادہ آگے جاتا، لیکن پردہ محبوب، میں نے جیسے بات چلی جیسے تک وہ کسی کو نہ لیکن ہمیں دے کے پھر اللہ نے کہا بھی لقد من اللہ علی المؤمنین، تم پہ احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب دے دیا۔ لیکن امت نے محبوب کی قدر نہیں، امت نے محبوب کی قدر نہیں۔ میں حضرت دکھ سے کہتا ہوں، آگے بھی کہتا ہوں، اسپیشل اپنے کہ سکھ اپنی فلموں میں بھی ہیرو کا رول پگ پہن کے ادا کر رہے ہیں۔ ان کے جو بابا جی ہیں گرو نانک صاحب، ان کی پگ انہوں نے فلم میں بھی، لیکن میں دکھ سے کہوں گا وہ محبوب جو دے کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، تم پہ احسان کیا، تمہیں اپنے محبوب نے کیا۔ لیکن اس امت نے اس محبوب کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ فلمہ میں بھی اپنے بابے دی پگ نہیں چھڑ رہے، اور آج امت جی جمعے والے دن مسجد میں بھی ننگے سر بیٹھی ہوئی۔ قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر نبی دی جانن وچ سوگے شہر محمد بن کعب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ حضر خدمت تھے، محبوب علیہ السلام جلوہ گر تھے، فرمایا میرے صحابہ جو سب سے پہلے آج اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے میں کون آتا ہے؟ سب سے پہلے عبداللہ بن سلام آئے۔ بیان کے لیے کچھ صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس گئے اور کہا آج نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ جو سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ آپ آئیے، اب ذرا ہمیں بتائیں وہ آپ کا مضبوط عمل جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی، کیا کرتے ہیں، کون سا عمل ہے؟ اب ذرا سننا حضرت عبداللہ بن سلام کا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا میں تو ایک کمزور شخص ہوں اور مجھے اگر کسی عمل کے سبب
جنت میں جانے کی امید ہے تو وہ دو چیزیں، پہلی میرے سینے کی سلامتی۔ سینے کی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ میرے سینے میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے بغض، میرا سینہ سلامت، اس میں کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد، اس میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ، اس میں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پیار ہی پیار ہے۔ اچھا میں اب چلو وقت پیچھے لگ گیا سارے کا سارے، میں اب یہاں صرف ایک بات کر کے آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میرا سینہ سلامت ہے، میرے سینے میں کسی کے لیے بغض، حسد نہیں، کینہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر عبداللہ بن سلام کے سینے کا یہ عالم ہے تو پھر حضرت ابو بکر کے سینے کا کیا عالم ہوگا؟ پھر حضرت عمر فاروق کے سینے کا کیا، پھر حضرت عثمان غنی کے سینے کا کیا، پھر قربان جاؤں میرے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سینہ مبارک کی سلامتی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر حضرت جی پھر انہوں نے لڑائیاں کتوں کٹ دی، یہ حضرت ابو بکر دی تھی، عمر دی تھی، حضرت ابو بکر اور حضرت علی دی تھی۔ بھائی عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی اگر مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے دروازے سے جنت آئے گا وہ جنتی ہے، سن لو دو کام مجھے، پہلا سینہ سلامت ہے۔ اگر عبداللہ بن سلام کے سینے کا یہ عالم ہے کہ اس میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، قربان جاؤں پھر ابو بکر اور حضرت علی کے آپس میں پیار کا کیا عالم ہوگا؟ پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے آپس میں پیار کا کیا عالم ہوگا؟ پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا مرتضی کے پیار کا کیا عالم ہوگا؟ پھر جناب صدیق اکبر کو سیدہ کائنات سے کتنی محبت ہوگی؟ پھر جناب عمر فاروق کتنی قدر کرتے ہوں گے سیدہ کائنات۔ اگر عبداللہ بن سلام کے سینے کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں سلامت ہے میرا سینہ، اس میں حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، تکبر نہیں، عجب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو چھوڑ دینا۔ فرماتے ہیں میں کدی وہ گل کیتی نہیں جڑی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں، جدو زبان تو نکلے ہے یا ذکر نکلے ہے یا درود نکلے ہے یا حمد نکلی ہے یا تسبیح نکلی ہے یا تلاوت نکلی ہے تو یا کوئی دین دی گل نکلی ہے۔ کوشش کرو ساڈا سینہ بھی سلامت، اس میں کسی کے لیے کچھ نہیں۔ اور حضرت جی جدن اسی سینہ سلامت کر لیا نا، پھر اس دن سینے میں جا کے یار رہے، یار نو سینے چ لے آنا ہے پہلے سینہ تے صاف کرنا۔ ایتھے وہ میں ایک دن کہا، ویسے بھی اللہ کا شکر ہے گھر صاف ہی ہوتا ہے، ایکسٹرا کچھ صاف نظر آ رہا۔ میں کی ہویا اج تے گھر چمکدا پیا، میرے پیکے آ رہے، پیکے بلان تے گھر صاف تے اللہ دے رسول نو جے اپنے دل چ بلانا تے دل ہڈا گندا کینہ بھی نہ کڈن پتر، ایک سارے پرپائی نے مسلمان ہیں سارے، ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پیار۔ ہمیں تو بتایا یہ گیا لڑنا بھی ہونا لئیے اللہ تعالیٰ تے پیار بھی نہ اپنے لیے لڑنا ہے تے نہ اپنے لیے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، وما علینا الا البلاغ۔